ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدیق اکبر تمغہ جو آپ کو ملا، تمغہ کس نے دیا؟ ابو بکر کو صدیق کا۔ دیکھیں ابو بکر نے کچھ کام ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے کیے۔ ہمیں اللہ نے ابو بکر صدیق میں ایک بہت بڑا نمونہ پیدا کیا ہے۔ ہم جو ہمارے اختیار میں کام ہے وہ ہم کریں، جو ہمارے اختیار میں نہیں وہ اللہ تبارک و تعالی خود کر دیں گے، لیکن ہم پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ نام لیتے ہیں صحابہ کا، ابو بکر نے اپنے اختیار سے وہ اختیاری کام کیے، اللہ نے غیر اختیاری کام ابو بکر کی زندگی کا حصہ بنا دیے۔ ابو بکر کے اختیار میں تھا نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنا، آپ نے کلمہ پڑھا۔ ابو بکر کے اختیار میں تھا نبی پہ 6 ریشم کی دکانیں قربان کر دینا، 40,000 دینار قربان کر دینا، اپنی اولاد کو قربان کر دینا، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، ہجرت میں ساتھ جانا، غار ثور میں کندھے پہ اٹھانا، غار ثور میں پہلے داخل ہو کر زہر کس طرح برداشت کرنا، پھر مدینہ کے اندر رستے کی صعوبتیں برداشت کر کے اختیار میں تھا، نبی کے ساتھ مدینہ گئے، اختیار میں تھا، بدر میں گئے، اختیار میں تھا، 27 غزوات میں گئے، اختیار میں تھا، کعبے میں کھڑے ہو کر حضور کا دفاع کیا، اختیار میں تھا، حضور کے لیے مارے کھائیں، حضور کے لیے تشدد سہا، حضور کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، گالیاں سن لی، یہ سب ابو بکر کے اختیار میں تھا۔ یہاں تک کہ ساری زندگی حضور کے لیے ڈھال بنے رہے، حضور یہ کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر واحد انسان ہے جس کے احسانات محمد روزے میں لے کے جا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ اختیار میں تھا ابو بکر نے کیا، جو اختیار میں نہیں تھا وہ رب کریم نے کیا، اختیار میں نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، حضور علیہ السلام نے 63 سال عمر پائی ہے، ابو بکر نے 63 سال عمر پائی ہے۔ حضور علیہ السلام پیر کے دن دنیا سے گئے، ابو بکر پیر کے دن دنیا سے گئے۔ حضور علیہ السلام کا وصال صبح کے وقت ہوا، ابو بکر کا وصال صبح کے وقت ہوا۔ حضور علیہ السلام انتقال سے 13 دن پہلے بیمار ہوئے، ابو بکر 13 دن پہلے بیمار ہوئے۔ حضور کے بخار کا آغاز درد سر سے ہوا، ابو بکر کے بخار کا آغاز درد سر سے ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے پانی کا پیالہ لے آؤ، ابو بکر نے آخری وقت میں فرمایا پانی کا پیالہ لے آؤ۔ حضور علیہ السلام آخری لمحات میں کٹورے میں پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، چہرے پہ گیلا ہاتھ ملتے تھے۔ ابو بکر بھی آخری لمحات میں کٹورے میں ہاتھ ڈالتے تھے، گیلا ہاتھ چہرے پہ ملتے تھے۔ حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، ابو بکر کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور کو زہر دینے والا یہودیہ عورت تھی، ابو بکر کو بھی زہر دینے والی یہودیہ عورت تھی۔ حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی اور شریک تھا، ابو بکر کے ساتھ بھی ایک صحابی اور شریک تھا۔ حضور کے ساتھ کھانے میں جو صحابی شریک تھا زہر کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا، حضور کو اللہ نے بچا لیا۔ ابو بکر کے ساتھ جو صحابی شریک تھا وہ بھی زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا، ابو بکر کو اللہ نے بچا لیا۔ حضور علیہ السلام آخری زندگی میں سیدہ عائشہ سے کہا کرتے تھے، عائشہ 2 سال پہلے جو تیرے نبی کو زہر دیا گیا تھا مجھے آج محسوس ہوتا ہے، میری آنتیں کٹ رہی ہیں، میرے جسم کے اندر تکلیف ہے، اس لیے امت کا عقیدہ ہے کہ نبی شہید ہیں، نبی شہادت کا مقام بھی پا کر گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق وفات سے چند دن پہلے اپنی بیٹی عائشہ سے کہا کرتے تھے، عائشہ تیرے باپ کو جو زہر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے، آنتیں کٹ رہی ہیں، جسم اندر سے تکلیف میں ہے۔ حضور علیہ السلام جب آخری لمحات میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کا سر اپنی زوجہ عائشہ کی گود میں تھا۔ ابو بکر جب دنیا سے گئے آپ کا سر اپنی بیٹی عائشہ کے گود میں تھا۔ حضور نے آخری عمل جو کیا وہ مسواک تھا، ابو بکر نے آخری عمل جو کیا وہ مسواک تھا۔ حضور کو مسواک لا کر دینے والے عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کو مسواک لا کر دینے والے عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں۔ حضور کے مسواک کو
چبا کر نرم کرنے والی سیدہ عائشہ ہیں، ابو بکر صدیق کو مسواک چبا کر دینے والی سیدہ عائشہ ہیں۔ حضور دنیا سے گئے، آپ کے پیٹ میں آخری چیز جو گئی ہے وہ سیدہ عائشہ کا لعاب دہن ہے جو مسواک کی شکل میں گیا ہے۔ ابو بکر دنیا سے گئے ہیں، آپ کے پیٹ میں آخری چیز جو گئی ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کا لعاب دہن ہے۔ حضور نے آخری جملہ کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، ابو بکر نے آخری جملہ کہا اللہم فی الرفیق الاعلی۔ حضور علیہ السلام کو جس چارپائی پہ لٹایا گیا اسی چارپائی پہ ابو بکر کو لٹایا گیا۔ جو چارپائی حضور کے لیے بنائی گئی ساگوان کی تھی، وہی چارپائی ابو بکر کے لیے بنائی گئی ساگوان کی تھی۔ حضور کے نواسے کو بلا کے کربلا میں شہید کیا گیا اور ابو بکر کے نواسے کو بلا کر مکے میں شہید کیا گیا۔ حضور کے نواسے کی گردن کاٹی گئی، ابو بکر کے نواسے عبداللہ کی گردن کاٹی گئی، حضور کے نواسے کی گردن لٹکا دی گئی اور ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی گردن لٹکا دی گئی۔ حضور کے نواسے کی قبر کا نہیں پتا، ابو بکر کے نواسے کی قبر کا نہیں پتا۔ حضور علیہ السلام کی قبر جس جگہ بنائی گئی ابو بکر کی قبر بھی اسی جگہ بنائی گئی۔ حضور نے فرمایا نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے وہی قبر بنتی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا مجھے حضور نے فرمایا تھا میرے ساتھ ہوگا، آج بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ حضور کی قبر کھودنے کے لیے ایک انصاری صحابی کو بلایا گیا، اس کا نام طلحہ تھا۔ ابو بکر کی قبر کھودنے کے لیے ایک انصاری صحابی کو بلایا گیا، اس کا نام بھی طلحہ تھا۔ مدینے میں 2 قبریں تھی، ایک بغلی ہوتی تھی ایک صندوقی ہوتی تھی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور کی قبر بغلی ہوگی، حضور کی قبر بغلی کھودی گئی، ابو بکر صدیق کی قبر بھی بغلی کھودی گئی۔ حضور کو آخری قبر میں اتارنے کے بعد مٹی پر پانی کا چھڑکاؤ بلال حبشی نے کیا۔ ابو بکر صدیق کی قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد آخری چھڑکاؤ بھی بلال حبشی نے کیا۔ حضور جہاں دفن ہوئے ابو بکر وہاں دفن ہوئے۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں جہاں سے اٹھوں گا ابو بکر وہاں سے اٹھیں گے، حضور جدھر چلیں گے ابو بکر وہیں چلیں گے۔ حضور حوض کوثر پہ جائیں گے، ابو بکر حوض کوثر پہ جائیں گے۔ حضور جنت میں داخل ہوں گے، ابو بکر بھی جنت میں۔ یہ اختیار میں تھا، یہ سب نہیں تھا، لیکن کس نے کیا؟ اب ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ صحابہ سے محبت، حضور سے، اہل بیت سے، یہ تو کریں نا۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمیں کون کھڑا کر دے گا؟ تو انشاءاللہ اگلے جمعے ہم روزے رسول کے متعلق بھی آپ کو کہ ابو بکر صدیق روزے میں کیسے دفن ہوئے، یہ بھی پورا واقعہ ہمارے 3 جمعہ میں چل رہا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور ایک چیز آپ کو میں اور بتا دوں،